ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، کئی سالوں سے اس کی گود خالی تھی۔ شادی کو 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ سسرال اور اپنے ہی گھر والوں کی طرف سے بہت سے طعنے سنتی تھی کہ فاطمہ کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ پھر ایک ہی دن میں ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ اگلی صبح جب اسے محسوس ہوا، اس نے میڈیکل چیک اپ کروایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا اس پر فضل کر دیا کہ اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ بانجھپن کا ایسا سفر، ایک حقیقی کہانی۔ بانجھپن کا شکار رہنے والی کئی سالوں سے ایسی عورت کی کہانی جو اپنی گود کو خالی دیکھتی رہی۔ شادی کو 1 دہائی کا زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ سسرال اپنے گھر والوں کی طرف سے آئے دن طعنے سنتی کہ فاطمہ کے نصیب میں اولاد نہیں، وہ بانجھ ہے، وہ کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ ان جیسے الفاظ نے اس کے دل پر تیر بن کے گزرنا شروع کیا اور ان باتوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ وہ ہر وقت پریشان رہنے لگی، لیکن اسے صرف ایک شوہر کا ساتھ نصیب ہوتا تھا۔ شوہر اسے حوصلہ دیتا کہ پریشان مت ہو، حوصلہ رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں بہت جلد اولاد سے نوازے گی۔ اور فاطمہ بھی ان کی باتیں سن کر یقین رکھتی اس کی رحمت پر کہ ہاں وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ایک دن ایسے ہی فاطمہ نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی کہ یوٹیوب سکرول کرتے ہوئے اچانک اس کے سامنے ایک ویڈیو نظر گزری جس کا عنوان یہ تھا کہ اولاد کے لیے قرآنی عمل۔ یہ ایسا عمل اس کے سامنے سے گزرا جو کہ اس کی زندگی کو سنوار گیا۔ اس نے بے دلی سے اس ویڈیو کو اوپن کیا اور اس عمل کو سنا کہ جس میں ماں کی دلی خواہش تھی، اور اس نے یقین کامل کے ساتھ قرآن پاک کی ایک سورہ کا وظیفہ کیا جس کی وجہ سے اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ تو پھر فاطمہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی اس عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کرے گی اور اس کی بھی دعا ضرور پوری ہوگی۔ وہی اس نے وضو کیا، جانماز کو بچھا کر بیٹھ گئی اور اپنے دل سے تمام شک و شبہات کو نکال کر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کیا اور اس کے کلام کو تھام لیا۔ عمل کرنے کے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل سے التجا کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ وظیفہ مکمل کر کے اٹھی اور ایک گہرا سانس لیا، اس رات وہ دلی طور پر مطمئن تھی، عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب فاطمہ اٹھی تو کچھ محسوس کرنے لگی تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس گئی، میڈیکل چیک اپ کروانے لگی کہ شاید میری طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ جب ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کے نتائج دیکھے تو وہ حیران رہ گئی اور ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ ایک ہی دن پہلے وہ غمگین اور پریشان تھی اور اب اس کی زندگی مکمل بدل چکی ہے۔ اس کی زندگی سب سے بڑی خوشی اس کے سامنے ہے۔ اس خبر کو جب پورے گھر میں بتایا گیا تو خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ جن لوگوں نے کبھی طعنے دیے تھے آج وہی لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ معجزہ صرف ایک وظیفے کی برکت نہیں تھا، بلکہ ایک عورت کے صبر، یقین اور اللہ پاک پر مکمل پختہ بھروسے کا ایک نتیجہ تھا۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک کرم ہے اور وہ ضرور مجھے اولاد سے نوازے گا۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جانتی ہے، اس کی حکمت بہترین ہے کہ اس نے کب، کیسے اور کس طرح سے نوازنا ہے۔ تو پھر بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک کلام پر یقین رکھیں، اس کی پاک ذات پر یقین رکھیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس عمل کی قبولیت کا دار و مدار کامل یقین، خلوص اور صبر پر ہے۔ عمل کا طریقہ کار نوٹ کریں اور کامنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ وہ زیادہ افضل ہیں۔ جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تو آپ نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے 131 ٹائمز سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور جیسے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ پورے عاجزی خلوص کے ساتھ دعا کریں اولاد کے لیے۔ اپنے دل کی گہرائی سے اپنی خواہش کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ عمل آپ نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر بھی اس کو کر سکتے ہیں، یہ آپ کو بہت بہترین نتائج دے گا۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے آپ نے نا امید نہیں ہونا، اور صرف عمل نہیں بلکہ ساتھ آپ صدقہ خیرات بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ یہ عمل کئی لوگوں نے اولاد کے حصول کے لیے آزمایا ہے اور انہیں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ ایمان اور اللہ پاک پر پختہ یقین کا امتحان ہے۔